دوستو، حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک باز اور پاکیزہ خاتون ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد جن کا نام عمران تھا اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ جن کا نام حنا تھا وہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تو وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹا عطا کرنے کی دعا بھی اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہونے لگی کہ ان کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک و مقصود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور جگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کی سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کون کر سکتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کی رہائش کے لیے ایک کمرہ محسوس کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے وہ حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بجا تھی، تبھی حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، آپ کو کون دے کر جاتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام پرسکون ہو کر فرماتی اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ جب حضرت بی بی مریم کی عمر تقریباً 15 برس ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی صورت میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہوئیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک وجود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا اور بولیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ پھر فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب آپ حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص وہاب بن منبع، جو کہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا پھر اپنی خبر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزامات اور بہتان لگانے شروع کر دیے۔ جب مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں، جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے خاموشی کا روزہ رکھنا عبادت میں شامل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آ گئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے اور توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی رہ گئی تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا
کہ بلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں اس سے گفتگو کریں۔ قوم کا یہ جواب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے ہوا میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر اور بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بے شمار اسرائیلی واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہاب بن منبہ سے منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ وہ بچے کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلی جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو آپ واپس بیت المقدس تشریف لے آئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔